السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم 1973 کے آئین کے حد و فعال پڑھیں گے۔ 1973 کے آئین سے پہلے اس کا پس منظر ہے کہ جب 1962 کا آئین ایوب خان نے نافذ کیا تھا تو 1969 میں پاکستان میں دوسرا مارشل لا یحییٰ خان نے لگا دیا، اور اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح 1970 کے الیکشنز ہوئے، ان کے رزلٹس کیا رہے، اور 1970 میں کیسے مشرقی پاکستان سے الگ ہو گیا ایک جنگ کے رزلٹ کے نتیجے میں، اور اس کے بعد کس طرح سے پاکستان جو تھا، مغربی پاکستان، اس کی قیادت ذوالفقار علی بھٹو نے سنبھالی، اور اس وقت تک پاکستان میں کیونکہ مارشل لا لگا ہوا تھا اور 1962 کا جو آئین تھا وہ ختم کر دیا گیا تھا، اس لیے ملک کے اندر کوئی بھی آئین نہیں تھا، اور جو ذوالفقار علی بھٹو تھے انہوں نے ایز مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ملک کا نظام سنبھالا، حالانکہ وہ سویلین تھے یعنی عام شہری تھے، اور مارشل لا ایک فوجی لگاتے ہیں، لیکن اس وقت جو ملک میں آئین نافذ تھا وہ مارشل لا تھا، جو قانون نافذ تھا وہ مارشل لا کا قانون تھا، تو انہوں نے بھی اسی مارشل لا کے قانون کے مطابق اپنا حلف اٹھایا، اور ایک جو قومی اسمبلی تھی جو کہ 1970 کے انتخابات میں جو افراد منتخب ہوئے تھے ان افراد پر مشتمل تھی، ان میں سے کچھ افراد کو لے کر ایک کمیٹی قائم کی جس کا کمیٹی کا نام آئین ساز کمیٹی تھا، اور اس کا کام یہ تھا کہ وہ ملک کے لیے آئندہ کا آئین بنائے۔ اس کمیٹی میں تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندے شامل تھے، اور کمیٹی کے جو سربراہ تھے وہ میاں محمد علی قصوری تھے، جنہوں نے استعفیٰ دے دیا، تو ان کے بعد عبدالحفیظ پیرزادہ کو کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا۔ اس کمیٹی نے آئین سازی کا کام 20 دسمبر 1972 تک مکمل کر لیا، اور جو آئینی شقیں تھیں ان کو مختلف مراحل پر منظور کیا گیا، تو کئی دفعہ بہت سی جو آئینی مسودہ تھا اس میں مشکلات بھی سامنے آئیں، لیکن 12 اپریل تک مکمل طور پر آئین کو صدر کی بھی منظوری حاصل ہوگی، اور 14 اگست 1973 کو نئے آئین کا نفاذ عمل میں آیا۔ اس آئین کے اہم خط و خال یا مین فیچرز جو تھے وہ مندرجہ ذیل تھے۔ سب سے پہلے آتا ہے آئین میں افتتاحیہ۔ 1956 اور 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ آئین کے اندر قرارداد مقاصد کو بطور افتتاحیہ یعنی آغاز میں شامل کیا گیا تھا، اور 1973 کے آئین میں بھی افتتاحیہ کے طور پر قرارداد مقاصد کو ہی شامل کیا گیا تھا، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ بعد میں ترمیم کے ذریعے اس افتتاحیہ یعنی قرارداد مقاصد کو آئین کا باقاعدہ حصہ بنا دیا گیا ہے، اور قرارداد مقاصد وہی قرارداد ہے جس کے تحت اس قرارداد کو لیاقت علی خان کے دور میں منظور کیا گیا تھا، جس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ آئندہ بننے والے جتنے بھی قوانین ہوں گے وہ اسلام کی روشنی میں بنائے جائیں گے، اور حاکمیت کا مالک اللہ تعالیٰ ہوگا۔ آئین کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک تحریری آئین تھا، اور یہ جو 1962 اور 1956 کی آئین کے مقابلے میں قدرے زیادہ بڑا، زیادہ جامع، زیادہ مکمل تھا، اور اس کی 280 دفعات تھیں، 12 حصے اور 6 گوشوارے تھے۔ ان گوشواروں میں مختلف فوجی حکومت کے حکم نامے جو تھے ان کو بعد میں جو بھی ایک ترامیم کی گئی ان کے تحت 1985 کی جو ترامیم تھی ان کے تحت جو فوجی حکم نامے تھے ضیاء الحق کے دور کے ان کو آئین کا حصہ بنا دیا گیا۔ بعد میں جب مشرف نے بھی مارشل لا لگایا تو اس کے دور کے جو حکم نامے تھے، فوجی آرڈرز تھے، ان کو بھی آئین کا باقاعدہ حصہ بنایا گیا۔ تو اس طرح یہ آئین پچھلے دونوں آئینوں سے کافی طویل نوعیت کا ہے۔ اس کے بعد یہ آئین ایک استوار آئین ہے۔ استوار آئین وہ آئین ہوتا ہے جو ہم نے پہلے اپنے فرسٹ ایئر کی چیپٹرز میں ایک آئین کی خصوصیات پڑھی تھیں، تو اس میں استوار آئین ہم نے وہ آئین پڑھا تھا جس میں آسانی سے تبدیلی نہیں ہو سکتی۔
تو پاکستان کا آئین بھی ایک استوار آئین ہے، اس میں آسانی سے تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جب آئین 1973 میں بنا تھا تو آئین نہ تو زیادہ استوار تھا اور نہ ہی زیادہ سہل، یعنی زیادہ آسان نہیں تھا، اور اس جو 73 کے آئین کے مطابق آئین کے اندر تبدیلی کرنے کا طریقہ کار یہ تھا کہ قومی اسمبلی کی 2/3 اکثریت اور سینٹ کی عام اکثریت، 2/3 اکثریت کا مطلب جو اس کے ٹوٹل ارکان ہیں ان کے 2/3 افراد، جیسے اگر 342 ارکان ہیں تو اس میں سے 2/3 بنیں گے 232 آلموسٹ، یا 228 آلموسٹ بنتے ہیں یہ ارکان، اور یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ نیشنل اسمبلی کے اندر 342 میں سے 200 پلس افراد کی حمایت حاصل کرنا ایک بہت مشکل کام ہے، اور اس کے بعد سینٹ میں بھی اکثریت 2/3 کر دی گئی ہے۔ تو اس طرح دونوں ایوانوں کی 2/3 اکثریت کی منظوری حاصل کرنا ایک مشکل کام ہے، جس کی وجہ سے یہ آئین اب اتنا کافی زیادہ استوار آئین بن چکا ہے۔ اسی طرح اگر کسی مسودے کا تعلق کسی علاقے کی حدود سے، اس کی علاقائی حدود میں رد و بدل سے، یا کسی خاص علاقائی معاملے سے ہوگا تو قومی اسمبلی سے پہلے اس علاقے، اس صوبے کی متعلقہ جو صوبائی اسمبلی ہے اس سے منظوری لینا ضروری ہوگی۔ اس کے بعد چوتھی خصوصیت اس آئین کی یہ ہے کہ یہ ایک وفاقی آئین تھا۔ وفاقی آئین وہ آئین ہوتا ہے جس میں اختیارات کو آئین کے تحت مرکز میں اور صوبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور آئین کے تحت پاکستان 4 صوبوں پر وفاقی دارالحکومت یعنی اسلام آباد پر، اور اس کے زیر انتظام جو قبائلی علاقے تھے ان پر مشتمل تھا، اور وفاق اور صوبائی حکومتوں کے درمیان اختیارات 2 فہرستوں میں تقسیم ہیں۔ ایک وفاقی فہرست یعنی وہ امور، وہ اختیارات جن میں وفاقی حکومت قانون سازی کر سکتی ہے، اور دوسری مشترکہ امور کی فہرست جس کے اوپر مرکزی اور صوبائی دونوں حکومتیں قوانین بنا سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اختیارات ہیں وہ صوبائی حکومتوں کو دے دیے گئے ہیں۔ اس طرح جو وفاقی حکومت وفاقی امور کے بارے میں قانون سازی کرتی ہے، جبکہ مشترکہ امور کے بارے میں دونوں وفاقی اور صوبائی حکومتیں قانون سازی کرتی ہیں، اور ان کے علاوہ جتنے بھی اختیارات، جتنے بھی محکمے بچتے ہیں ان سب کے بارے میں اختیارات صوبوں کو دے دیے گئے ہیں۔ اس طرح صوبائی لحاظ سے کافی حد تک اس آئین میں خود مختاری کو شامل کیا گیا ہے، اور تمام صوبوں کو یکساں نوعیت کی صوبائی خود مختاری دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس آئین کی 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ یہ پارلیمانی آئین ہے، یعنی 1973 کے آئین کے مطابق پاکستان کے اندر پارلیمانی نظام رائج کیا گیا تھا۔ ملک کا سربراہ صدر مملکت اور وزیر اعظم تھا۔ وزیر اعظم جو تھا وہ حکومت کا سربراہ تھا۔ ملک یا ریاست کے سربراہ یعنی صدر کے پاس اختیارات بالکل نہ ہونے کے برابر تھے، اور اصل اختیارات کا سرچشمہ وزیر اعظم تھا۔ صدر کو پارلیمنٹ اور 4 صوبائی اسمبلیاں منتخب کرتی تھیں، جبکہ وزیر اعظم کا انتخاب قومی اسمبلی کی اکثریت سے عمل میں آتا تھا، اور قومی اسمبلی 5 سال کے لیے اس کی میعاد مقرر کی گئی، اور آئین کے اندر جب 8ویں ترمیم کی گئی تو اس کے تحت وزیر اعظم کے اختیارات کو کم کر کے صدر کے اختیارات کو بڑھایا گیا۔ اس کے بعد آئین کے اندر 13ویں ترمیم کی گئی اور پھر سے وزیر اعظم کے اختیارات کو بحال کر دیا گیا۔ پھر 17ویں ترمیم کے ذریعے صدر اور وزیر اعظم کے اختیارات میں توازن پیدا کیا گیا۔ توازن کا مطلب برابری، یعنی صدر کے اختیارات کو بھی کافی حد تک بڑھا دیا گیا، اور اس طرح پاکستان میں 8ویں ترمیم کے تحت پھر 17ویں ترمیم کے تحت نیم پارلیمانی یا نیم صدارتی نظام رائج کیا گیا۔ مکمل طور پر جو پارلیمانی نظام تھا وہ نہیں رہا۔ اس کے بعد 2010 سے پھر سے وزیر اعظم کے اختیارات کو بڑھا دیا گیا ہے، اور صدر کے اختیارات کم کر دیے گئے ہیں۔ جب صدر کے اختیارات بڑھتے ہیں تو پاکستان میں اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ صدر کے پاس اسمبلیوں کو توڑنے کا، وزیر اعظم کو نامزد کرنے کا اختیار اسے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ وزیر اعظم کو اس کے عہدے سے ہٹا سکتا ہے۔ تو اس طرح یہ اختیارات ملنے کی وجہ سے صدر صرف ریاست کا سربراہ نہیں رہتا بلکہ وہ حکومت کا سربراہ بھی بن جاتا ہے۔ تو اور وزیر اعظم کے اختیارات کم کر کے آدھے اختیارات صدر کو دیے جاتے ہیں، اور یہ 2 دفعہ تب کیا گیا جب ملک کے اندر مارشل لا نافذ تھا، اور جو مارشل لا ایڈمنسٹریٹرز تھے وہ اپنے اختیارات کو مزید بڑھانا چاہتے تھے۔
اور اس طرح صدر اور وہ کیونکہ مارشل ایڈمنسٹریٹر اور ملک کے صدر تھے تو انہوں نے وزیر اعظم کے اختیارات کم کر کے اپنے اختیارات کو کسی حد تک بڑھا لیا، اور اس طرح پاکستان کا جو پارلیمانی نظام جو 1973 کے آئین کے مطابق حقیقی طور پر نافذ تھا وہ مکمل طور پر نافذ نہیں رہا، بلکہ کسی حد تک نیم پارلیمانی بن گیا، سیمی پارلیمنٹیرین سے کہہ سکتے ہیں، وہ بن گیا۔ اس کے بعد آئین کی چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ہمارے ملک میں اس آئین کو ایک سپریم پاور بنایا گیا ہے، اور آئین کی بالادستی کو یا سپرمیسی کو تسلیم کیا گیا ہے۔ اس کی بالادستی کا مطلب ہوگا اس کی برتر حیثیت کو تسلیم کیا گیا ہے، اور ایسا اس لیے آئین کے اندر شامل کیا گیا ہے کہ اس آئین کے اندر ایک شک شامل ہے کہ جو بھی شخص آئین کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، اسے توڑنے کی کوشش کرے گا یا کچھ سازش ایسی کرے گا کہ آئین کو توڑا جائے تو اس کے اوپر سنگین غداری کا مقدمہ چلایا جائے گا اور اس کے لیے سزا پارلیمنٹ تجویز کرے گی۔ اور ایسا اس لیے کیا گیا کہ 1956 کا آئین بڑی مشکلات کے بعد 9 سال بعد پاکستان میں نافذ ہوا، اور وہ صرف 2 سال عرصہ چل سکا اور اس کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد 1962 کا آئین بھی اس کے بعد 1958 کے بعد سے 1962 میں آئین بنایا گیا تقریباً 4 سال بعد، اور وہ بھی کچھ سال چل سکا اور 1969 میں اس آئین کو بھی منسوخ کر دیا گیا۔ سوری تو ایسا اس لیے اس آئین کے اندر شامل کیا گیا کہ کوئی بھی شخص آئین کو آئندہ توڑنے کی کوشش نہ کرے، اور ملک کا اتنی مشکل سے بننے والا، اتنی محنت سے بننے والا آئین کسی طریقے سے کسی مارشل لا کی وجہ سے ضائع نہ ہو۔ یہی ریزن تھی کہ 1977 میں پاکستان میں مارشل لا لگا، جب اس آئین کو نافذ ہوئے تقریباً 5 سال ہوئے تھے۔ اس کے بعد 1999 میں پاکستان میں دوسرا مارشل لا لگا، اور پہلا مارشل لا ضیاء الحق نے، دوسرا مارشل لا جنرل مشرف نے نافذ کیا، لیکن اس آئین کو ختم کرنے کی کوشش کسی نے بھی نہیں کی۔ اس کے بعد 7واں پوائنٹ یہ ہے کہ یہ اس آئین کے اندر 2 ایوانی مقننہ قائم کی گئی تھی، یعنی پارلیمنٹ کے، پاکستان کی قانون ساز اسمبلی کے 2 ایوان بنائے گئے۔ پہلا ایوان جو تھا وہ ایوان بالا تھا جس کا نام سینٹ ہے، اور دوسرا ایوان ایوان زیری تھا جس کا نام قومی اسمبلی ہے۔ سینٹ کے اندر ہر وفاقی ملک میں تمام صوبوں کو برابر نمائندگی دی جاتی ہے۔ سینٹ میں پہلے 100 افراد تھے، اور 100 افراد کی رکنیت 4 صوبوں کو برابر حاصل تھی، اور ایون قبائلی علاقوں کو بھی۔ اس کے بعد اس کے ارکان کی تعداد 104 کی گئی ہے، اور ابھی بھی ہر صوبے کو برابر نمائندگی حاصل ہے۔ اور قومی اسمبلی کے اندر جو عوام کی نمائندگی ہے وہ انتخابات کے ذریعے ہوتی ہے، اور انتخابات براہ راست ہوتے ہیں۔ ملک کو الیکشن سے پہلے آبادی کی بنیاد پر حلقوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور ہر حلقے سے ہر جو عوام ہیں وہ اپنے ڈائریکٹ ووٹوں سے اپنے نمائندوں کو منتخب کر کے بھیجتے ہیں۔ قومی اسمبلی کے ارکان کی تعداد 342 ہے جو آبادی کی بنیاد پر منتخب کیے جاتے ہیں، اور مجلس شورا یعنی جو ٹوٹل پارلیمنٹ کے ممبران کی تعداد ہے وہ 446 ہے۔ مجلس شورا قومی اسمبلی اور سینٹ کا مشترکہ نام ہے جس کو ہم انگلش میں پارلیمنٹ کہتے ہیں۔ پاکستان میں اس کے آئین کے مطابق اس کا نام یہ ترمیم کے ذریعے مجلس شورا رکھا گیا تھا۔